بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مصطفیٰ عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل. تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے آج ایک ڈسکشن کرنی ہے. اس کے علاوہ جو 24 نومبر کی کال ہے عمران خان صاحب کی، اس کے حوالے سے عوامی ابھی تک کیا رد عمل آیا اور کیا قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ ان کی سرگرمیاں کیا ہیں اور وہ کس حد تک اس کال کے ساتھ سنجیدہ ہیں، اس پر انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے. اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے گزشتہ روز ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے اپنے متعلق بتایا ہے کہ جب ان کی گورنمنٹ بننے سے پہلے ان پر باقاعدہ تشدد کیا گیا اور انہوں نے جنرل صاحب کا نام بھی لیا اور ان کو اس قدر مارا گیا. اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ ان کو کس قدر دونوں کو پھانٹا لگایا گیا. یہ ساری ڈسکشن کریں گے. سب سے پہلے بات کی جائے تو تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے اہم پیش رفت یہ ہے کہ 19، 20 اور 21 کو جو عرس آ رہا ہے خادم حسین رضوی صاحب کا، وہ اس کی تاریخ جو ہے بالکل آن پہنچی. آج 18 ہو گئی ہے. کل سے باقاعدہ عرس جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اس کا آغاز کیا جا رہا ہے. اور یہ عرس اس دفعہ ایک سلوگن لگایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا عرس ہوگا. اس کی تیاریوں کے حوالے سے چیزیں کافی حد تک مکمل ہو چکی ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ پنجاب کا موسم جو ہے وہ قدرے پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ سردی کی شدت والی سائڈ پہ جا رہا ہے. جو 2 روز 3 روز پہلے کی رپورٹ تھی، لاہور میں سموک ضرور تھی لیکن سردی کی شدت نہیں تھی. لیکن اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 1-2 دن میں جو سموک جو ہے سموک کی شدت میں کمی آئی ہے لیکن سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا. تو جو لوگ پورے پاکستان سے بابا خادم حسین رضوی صاحب کے عرس پر شرکت کے لیے آ رہے ہیں، ان کے لیے ہدایات ہیں کہ وہ اپنی سردی کے حوالے سے اپنے جیکٹس کا، اپنے کپڑوں کا یا اپنی چیزوں کو ارینج اس طرح سے کر کے آئیں کہ وہ سردی کی شدت سے بچ سکیں. اور تیاریاں جو ہیں وہ تقریباً تکمیل کے قریب پہنچ چکی ہیں اور جو احاطہ ہے اندر والا اس کا نقشہ تھوڑا سا بدلا گیا ہے اور جو عمومی راستہ تھا مسجد والا وہ مردوں کے لیے استعمال کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو مدرسہ ہے مدرسے کے ساتھ والا راستہ جو ہے وہ عورتوں کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو ڈیفینیٹلی یہ 3-4 کلومیٹر تک کا ایریا جو ہے یہ کور ہوتا ہے یتیم خانہ چوک سے لے کے آنورڈ، اور یہ انتظامات جو ہیں وہ عروج پر ہیں. اور تحریک لبیک کا ایک طرح سے یہ پورے سال کا سب سے بڑا ایونٹ یہی ہوتا ہے اور اس پر ان کے ڈیفینیٹلی خادم حسین رضوی صاحب سے محبت بھی اس نسبت سے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک سچے عاشق رسول تھے. آپ کی ذات کا پیغام پہنچانے میں انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی اور آپ کا آخری خطاب جو ہے وہ 104 بخار کے ساتھ صرف عشق رسول میں تھا. تو ڈیفینیٹلی اس عرس پر جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں جو خادم حسین رضوی صاحب کے چاہنے والے ہیں، ان کا مدعا بھی یہ ہے کہ وہ خادم حسین رضوی صاحب کے اس کاز کو مزید بہتر طریقے سے لے کر چل سکیں. اب تحریک لبیک کے حوالے سے کچھ ایسی خبریں بھی ہیں ڈیفینیٹلی جن کا اس عرس سے پہلے شیئر کرنا بنتا نہیں. کچھ ایسے ناگوار واقعات ہیں جو پیش آئے ہیں، تو انشاءاللہ جیسے ہی یہ عرس والا معاملہ یہ بخوبی سر انجام پاتا ہے تو اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈسکشن میں لانی بنتی ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں کریں گے. اب بات کی جائے 24 نومبر کے حوالے سے تو خان صاحب کی کال جو ہے یہ فائنل کال ہے اور ہم چونکہ ہمارا تعلق ہے صحافت کے ساتھ تو ہر پارٹی کے لوگوں سے ملاقات رہتی ہے. تو گزشتہ روز ایک پی ٹی آئی کے کارکن سے ملاقات ہوئی جو اپنے ایریا میں لیڈ کر رہا ہے. اس سے ہم نے سوال پوچھا کہ جی 24 نومبر کے حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے. اس نے ہمیں بتایا کہ جی آج سے پہلے میں جتنے جلسوں میں شریک ہوا ہوں ہم اپنے پاس سے خرچہ کر کے جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ ٹرینڈ چینج کیا ہے. انہوں نے کارکنان کو باقاعدہ پیسے دیے اور ہمیں کرائے کے اماؤنٹ میں بھی پیسے دیے جا رہے ہیں اور کھانے کے اماؤنٹ میں بھی. اور وہ جو ورکر تھا مطلب ایریے کا، اس نے کہا جی میرے ذمہ 100 لوگوں کو لے جانا لگا اور مجھے کوئی تقریباً 1 لاکھ کے قریب پیسہ ملے گا اور اس سے میں ان کا کھانا بھی ارینج کروں گا اور یہ کرایہ بھی میرے ذمہ ہے تو میں ان کو اسٹاف عمر لے کے جاؤں گا. اگلا سوال ہم نے یہ کیا کہ آپ کو گرفتاری والا معاملہ، تو اس سے پہلے کئی ساری ایکٹیویٹیز میں جو خاص طور پہ 9 مئی والا واقعہ تھا اس کے متعلق اس نے بتایا کہ جی ہمارے گھر میں کوئی 45-50 پولیس والے آئے تھے اور اس میں اس کو پکڑ بھی لیا گیا تھا. وہ 2-3 دفعہ جیل میں جا چکا ہے اور اس دفعہ وہ کہتے ہیں جی میں عنقریب جو ہے گھر سے نکلنے والا ہوں اور جو ہمیں پالیسی بتائی گئی ہے اس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ ہم کو 3 دن 4 دن پہلے اپنے گھروں کو چھوڑ دیں. تو ہم ابھی سے موو کرنے والے ہیں اسلام آباد یا ہمیں جیسے بھی کچھ سیٹلمنٹ ہوئی. تو 24 نومبر کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے ڈیفینیٹلی ان باتوں سے لگ رہا ہے وہ پہلے سے چینج ہے. وہ سنجیدہ ہیں، ان کی قیادت سنجیدہ ہے. وہ خرچہ کرنے کے حوالے سے آج تک کسی جلسے پر خان صاحب نے ایسے خرچہ نہیں کیا. اب ڈیفینیٹلی ان کو نظر آ رہا ہے یہ ڈو اور ڈائی سچویشن ہے. اگر اس کال کے بعد عوام نکلنے میں کامیاب نہ ہوئی، تحریک انصاف اپنا یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب نہ ہوئی، یہ لاسٹ ٹائم جو ہے یہ احتجاج ریکارڈ نہ کروا سکی، تو پھر ڈیفینیٹلی چیزیں جو ہے وہ مزید خرابی کی طرف جائیں گی. اور یہ آخری امید اور ایک آخری سہارا ہے خان صاحب کو. اور ڈیفینیٹلی ابھی تک بھی کہا جا رہا ہے کہ جو خان صاحب کی قیادت ہے وہ کسی طرح سے کسی نہ کسی طرح وہ پوری طرح سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. البتہ یہ ضرور ہے تعلیمی اداروں کا وزٹ کیا جا رہا ہے
کل جو ہے شیر افضل مروت صاحب وہ نمل یونیورسٹی گئے ہیں, وہاں جا کے اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے اور ان میں باقاعدہ طور پہ کمپین چلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ یونیورسٹی کے نوجوانوں کو لے کر وہاں دھرنے میں شریک ہوں اور وہ احتجاج کی شکل بنے. اس کے علاوہ لوک میلے میں شرکت کرنی تھی عطا تارڑ صاحب نے, تو لوک میلے میں پہلے ہی نعرہ بازی شروع ہو گئی اور قیدی نمبر 804 اور اس طرح خان صاحب کے نعرے لگنے لگے. جیسے عطا تارڑ تک یہ اطلاع پہنچی تو عطا تارڑ صاحب نے اپنا وہ لوک میلے میں جانے والا وزٹ جو ہے وہ کینسل کر دیا. اب بات کی جائے خواجہ سعد رفیق صاحب کی, تو خواجہ صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر یہ اظہار کیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ جنرل صاحب کا نام بھی لیا ہے کہ انہوں نے جی مجھے پھنٹا لگوایا تھا جو ہماری گورنمنٹ سے پہلے, اور میری کمر جو ہے وہ انہوں نے کالی کر دی تھی مار مار کے, اور اسی طرح رانا ثناءاللہ صاحب کو. تو آپ مطلب پالیسیز دیکھیں اس ملک کی, جو آپ کے ایم این ایز, آپ کے ایم پی ایز, آپ کے سینیٹرز, ان پر کس قدر جبر کیا جاتا ہے. سوالیہ نشان یہ ہے جب ان کو پکڑا جاتا ہے, ان کو مارا پیٹا جاتا ہے, تو وہ جو جرنیل تھا ڈیفینیٹلی بعد میں گورنمنٹ میں بھی آئے تو انہوں نے سی تک نہ کی. کیا اس ملک کے جرنیل اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹرز کو بھی چھتر مارے ہیں اور اس کے باوجود کوئی ایسا قانون اور کوئی ایسا آئین نہیں جس کے تحت ان کی سزاؤں کو ختم کیا جا سکے؟ اب دیکھیں باریاں بدلی جا رہی ہیں. اب جو سلوک پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی کیا خیال ہے کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئے گی تو وہ کس کو معافی دے گی؟ تو عام ورکر جو ہے وہ پستے ہیں. اور جو کل سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جس ورکر کے ساتھ ہماری ملاقات رہی ہے, جس سے ہم نے ڈسکشن کی, اس نے چند بڑے عجیب و غریب انکشافات کیے. ہمیں ذاتی طور پہ دکھ بھی پہنچا کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا ناروا سلوک کیا جاتا ہے کہ ان کو اس طرح کا ٹارچر اور اس طرح کی سزائیں دی گئی کہ اس کے بعد ان کو ڈاکٹر نے باقاعدہ طور پہ جب وہ علاج کے لیے گئے تو ان کو ڈاکٹر نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ساری زندگی جو اب دوبارہ جو ہے باپ نہ بن سکیں. تو ان کو ایسی سزائیں کہ جس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور یہ پھر اس نے کہا جی یہ صرف 9 مئی کے واقعے میں پکڑا جانے والا ایک بندہ میں نہیں, جتنے لوگ شریک تھے سب کو یہی سزا دی گئی. ایسے ایسے میٹیریل یوز کیے گئے, ایسی ماریں دی گئیں کہ وہ مطلب ان کا کیا جرم کیا تھا, اس پہ سوچنا بنتا ہے. تو جب آپ عام پبلک کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو وہ پبلک باہر نکلنے کے بعد کیا خیال ہے وہ آپ کے حق میں ہو جائے گی. اور ہم نے تو اس نوجوان سے یہ سوال بھی پوچھا کہ یار آپ دیکھنے میں مذہبی بھی لگتے ہیں, آپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور آپ اپنے فیملی کے بارے میں بھی سوچنے سمجھنے والے لگتے ہیں, تو خان صاحب کے لیے آپ نے پہلے اتنی جدوجہد کر لی, قربانی دے لی, تو باز آ جائیں. اس نے کہا جی نہیں. میں نے کہا جی خان صاحب نے آج تک آپ کو کیا دیا ہے؟ اس نے کہا میری خالہ کا آپریٹ ہوا ہے, انہیں بریسٹ کینسر تھی, تو ان کا علاج ہم نے کروایا ہے. تو خان صاحب نے جو ہاسپٹل بنایا ہے وہ اگر ہم باہر سے کرواتے تو ہمارا 45 لاکھ تک لگتا, جو ہمارے پاس نہیں تھا. تو خان صاحب کے ہاسپٹل سے وہ میری خالہ کا آپریٹ ہوا اور علاج ہوا, اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں, اور 45 لاکھ والا وہ آپریٹ وہ بالکل فری میں ہو گیا. تو یہ صحت کارڈ والا کام خان صاحب کا اتنا زبردست کام تھا. اب مجھے بتائیں ایسے بندے کو جس کا 45-50 لاکھ کا کام خان صاحب نے کروایا ہے, آپ اس کو کہیں کہ اس کو چھوڑ دیں؟ وہ تو اتنی جذباتی سٹیٹمنٹ دے رہا تھا. خیر میں اس کے حق میں نہیں ہوں. وہ کہہ رہا تھا جی میرے باپ کے کوئی گریبان سے پکڑے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں, لیکن مرشد کے گریبان سے کوئی نہ پکڑے. خاص طور پہ اس کا اشارہ تھا کہ جب 9 مئی کے واقعات میں خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو خان صاحب کے گریبان کو ہاتھ ڈالا گیا, جو ایک سابق وزیر اعظم کی توہین تھی. ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی وزیر اعظم ہو جس پوسٹ پر وہ رہ چکے ہیں, یہ تو ایک مکالمہ آیا ہے عدالت سے بھی کہ جج صاحب کے سامنے خان صاحب نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی اور جج صاحب نے اعتراض کیا کہ آپ کا بیٹھنے کا انداز, تو خان صاحب نے اس پہ جواب یہ دیا ہے مکالمے کے اندر کہ دیکھیں میری عمر بھی آپ سے بڑی ہے اور میں ملک کا سابق وزیر اعظم بھی ہوں. تو پھر جو ہے نا جج صاحب نے کو بھی پہچان آ گئی کہ اچھا میں کس بندے کے سامنے بیٹھا ہوں. کو تھوڑا سا ایٹیکیٹس اتنے تو رکھیں نا جی کہ آپ اپنے لوگوں کے, ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ, آپ ڈیبیٹ کریں. اور یہ مقبول جان صاحب ابھی تک قید ہیں, اور یہ صاحب جو ہے آپ کو یہ کلیئرنس ہے یا نہیں کہ, اور یہ مقبول جان صاحب نے اپنا کوئی وکیل ہائر نہیں کیا, وہ اپنا کیس خود لڑ رہے ہیں اور وہ دلائل ایسے زبردست دیتے ہیں اور ایسے وہ ریفرنس کوڈ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اندر بیٹھے کیوں بیٹھے؟ ڈیفینیٹلی وہ بیوروکریسی کے آدمی ہیں, اور جس قدر وہ سارا کچھ کھول کے سامنے لاتے ہیں اور جتنی ڈیٹیل میں اور جتنی ڈیٹیل ڈسکشن وہ کرتے ہیں اور جس طرح حرف راز میں وہ لکھتے ہیں اور جس طرح وہ بولتے ہیں, تو اب سب سے بڑا خطرہ بیوروکریسی سے ہی ہے کہ ایک اپنا بندہ اٹھ کے جب بات کرے گا تو وہ تو آخری حد تک ان کی نکر اتار دے گا. تو ان کو خطرے کس چیز سے ہیں؟ 24 نومبر یہ فائنل کال ہے, جس میں کوئی شغل والی بات نہیں ہے. عوام سردی کا رخ کر کے بات کہہ رہے ہیں جی نہیں نکلیں گے, ایسا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی چیزیں چینج آؤٹ ہو رہی ہیں. آپ وی پی این کو بند کر دیں, آپ ٹویٹر کو بند کر دیں, آپ سوشل میڈیا کو بند کر دیں, لیکن آپ کس طرح سے چیزوں کو روک پائیں گے؟ اور وہ لوگ جو سارے آن لائن ارننگ کر رہے ہیں پاکستان میں, نوجوان خاص طور پہ,
उन पाकिस्तानियों का क्या कसूर है जिनका लाखों का बिजनेस डूब गया? उनका क्या कसूर है जो मंथली लाखों में कमा रहे थे और अब वो जलील होकर बैठे हुए हैं? 8 लाख के करीब नौजवानों ने तो इस 1 साल के अंदर मूव पहले कर लिया इस मुल्क से। इस मुल्क की सारी क्रीम बाहर जाना चाह रही है। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी तो पहले हो चुके हैं। और आपको पता दुनिया में ऐसे ममालिक भी है जिनकी टोटल आबादी है 1-1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, और यहाँ के 1 करोड़ बंदा इन हालात से, गुर्बत से, मामलात से, इस बेरोजगारी से, इस जुल्म और जबर के निज़ाम से तंग आके 1 करोड़ लोग पहले बाहर जा चुके हैं। और जब आप लोगों का चलाया काम बंद करेंगे तो फिर जो बाकी हैं वो भी बाहर जाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इसी तरह से जो मियाँ साहब के बेटे का मामला आया है इंग्लैंड से, उनके ऊपर जो दिवालिया होने का ठप्पा लग गया है, बैंक के साथ जो उन्होंने गेड़ेबाजी की है, अब मतलब क्या ढका चुका है? जो सारे करंट इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे टिल्ट करते हैं, झुकाव की सूरत है कि जो मौजूदा हमारी नून लीग है, जो मौजूदा हमारी गवर्नमेंट है, दुनिया के किसी कोने में जे चले जाए, हर जगह पे जिल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर बन रही है। और दूसरी तरफ खान साहब का सिनेरियो चल रहा है। देखें, अब चंद रोज़ बाकी हैं और क्रैकडाउन का जो मंसूबा है, पीटीआई की कोशिश है कि 4 रोज़ 5 रोज़ पहले ही उनके वर्कर्स, उनके कारकुनान जो हैं वो घरों से मूव कर जाएं और वो अपनी जगह पे पहुंच जाएं। उनका एक पूरा प्लान है, किसी तरह से वो मनसूख नहीं होने वाला। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो बजाय मुज़ाकरात के, बजाय चीज़ों को सॉल्व करने के, अपनी ताकत इस्तेमाल करने के नशे में, और देखते हैं जी मुल्क के हालात किस तरफ जाते हैं। और ख़ास तौर पे सबसे बड़ा नुकसान अगर इस सारे सिनेरियो में है वो तालीमी इदारों का है कि अभी डेफिनेटली हम उकाड़ा से बिलोंग करते हैं तो उकाड़ा में कल से मौसम बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है। कल भी टाइमली धूप निकल आई, आज भी बिल्कुल क्लियर है मौसम। उसके बावजूद जो 17 से 24 का नोटिफिकेशन है छुट्टियों वाला, हमारी समझ से बालातर है। सारे तालीमी इदारे बंद हैं, घर वाले तंग हैं कि बच्चे घर में जलील कर रहे हैं, और स्कूल वाले तंग हैं कि वो अगर ओपन करते हैं तो उन पर जी एक्शन टीमें चल रही हैं और वो सीओ ऑफिस से टीम आ जाती है और उनकी शिकायतें हो जाती हैं। तो ये सारे के सारे मामलात, इनको असल जो चीज़ें सॉल्व करने वाली हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि लोग बजाय गवर्नमेंट उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के मुश्किलात का इजाफा करती जा रही है। तो उम्मीद है अल्लाह ताला आने वाले हालात में बेहतरी वाला मामला फरमाएगा इंशाल्लाह। जैसे कि नई अपडेट मजीद कुछ मिलती है तो इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आइंदा मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।